دوسرا نے جو کہا یاد رکھیں عقیدہ یعنی سنت بہت پیارا عقیدہ ہے. آپ دیکھ لیں کہیں کوئی رفڑ ہے, کہیں کوئی رفڑ ہے, کہیں کوئی مسئلہ ہے, کہیں اصحاب رسول کے حوالے سے مسئلہ ہے, کہیں اہل بیت رسول کے حوالے سے مسئلہ ہے, لیکن عقیدہ یعنی سنت وہ عقیدہ ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں. عقیدہ یعنی سنت رکھنے والا صحابہ کا بھی نوکر, اہل بیت کا بھی نوکر, اہل رسول کا بھی نوکر, اولاد رسول کا بھی نوکر, ازواج رسول کا بھی نوکر. یہ عقیدہ یعنی سنت سچا سچا عقیدہ, اس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں. یعنی کہتے ہیں نا یاد کہ وہ دیسی ہوئے پر ہوئے ملاوٹ تو پاک دو ہوئے کھڑا ہوا. دوسرا نے کہا اسلام کے اندر یہ بات پکی ہے عقیدہ بھی کھڑا ہونا چاہیے, اس میں سے ملاوٹ نہیں ہوتی ہے. عقیدے میں ملاوٹ ہوئی تو قبر میں مسئلہ بنے گا, عقیدے میں خرابی ہوئی تو دنیا میں میرے آدھا. امام اہل سنت امام خیر آپ فرماتے ہیں تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں, تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں یوں ہی در بدر خال پھرتے ہیں. ان کو دنیا میں بھی کہیں ٹھکانا نہیں ملتا جس کا عقیدہ درست نہیں, کبھی وہاں کبھی وہاں کبھی وہاں کبھی وہاں کبھی ادھر کبھی ادھر. لیکن فرماتے ہیں جس کا عقیدہ درست ہے وہ جب بھی نبی کا نام آئے چوم کے آنکھوں پہ لگاتا ہے, جب بھی نبی کا نام آئے ضرور اپنے نبی پر پڑتا ہے, شرماتا نہیں, کیونکہ معلوم ہے میرے آقا میرے ہاتھی کا ہاتھ ہے, میرے آقا میرے مولا ہے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم غلام. اور پھر یہی عقیدہ قبر میں بھی کام آئے گا, اور قبر میں بھی عقیدے کی پہچان ہوگی. یہاں لوگ کہتے ہیں چھوڑو پر کیا تم نے کیا رکھا ہے, کیا رفڑ ہے, کیا جھگڑا ہے. میں کہتا ہوں جھگڑا بھی نہیں, رفڑ بھی نہیں, یہ تیرے مقدس سنوارنے کا مسئلہ ہے, تیری قبر سنوارنے کا مسئلہ ہے. اللہ اکبر. یہ اور آپ کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف سے فاہم حضور علیہ السلام جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو گھر والے تو واپس چلے آتے ہیں, بیٹا جو باپ کے بغیر رہتا نہیں وہ بھی چلا آتا ہے, بھائی بھی چلے آتے ہیں, رشتے دار عزیز دوست احباب سب چلے گئے. اور قبر میں حضور کا غلام چلا گئے. عورت ہے یہ مانا, قبر میں منکر نکیر آئے تو انہوں نے سوال کیا من رب ہوگا, من رب ہوگا, تیرا رب کون ہے. ذرا عقیدہ یاد کیجیے, پختہ کیجیے, عقیدے کو سوال لیجیے, مضبوط کر لیجیے. فرشتے کہیں گے تیرا رب کون ہے, وہ کہے گا رب یہ اللہ, تیرا رب تو اللہ ہے. اب دوسرا سوال ہوا ما دین کا, تیرا دین کیا ہے. حالانکہ دنیا میں تو وہ اسلام پہ عمل کرتا رہا, دین کو سمجھتا رہا, دین پہ چلتا رہا, تو پھر بھی فرشتے پوچھ رہے. پتا چلا قبر کے اندر سب سے پہلے جو سوال ہوتے ہیں وہ عقیدے کے ہوتے ہیں. اب عقیدہ یاد ہونا چاہیے. پتا میٹرک کے پیپر دینے جائے بورڈ کے اندر اور پیپر یاد نہ ہو تو کیا پیپر دینے میں کامیاب ہو جائے, کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اب ساری زندگی مسلمان نے کی ہے تیاری, اب یہ قبر میں چلا گیا, اب وہاں پیپر دینے من ربوں کا مادی کا بڑے عام سوال ہے. بولے اللہ کی ذات کے ساتھ ان کا تعلق, دین ہو تب بھی اللہ کے ساتھ بندے کا تعلق, من ربوں کا ماں دین کا. اور چاہیے تو یہ تھا کہ ان سوالوں کے بعد کوئی سوال نہ ہوتا. بڑی توجہ طلب بات, ان سوالوں کے بعد کوئی سوال بڑی بات نہیں ہے. بندہ اللہ کو بھی مانتا ہو, بندہ دین کو بھی مانتا ہو تو بات ختم ہوگی. لیکن حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیسرا سوال آئے گا, اس کے بغیر گزارا نہیں ہوگا. اور تیسرا سوال کیا ہوگا, ما كنت تقول فی حق هذا الرجل. اب پہلے دو سوال اگر صرف توحید کے ساتھ ہی گزارا ہوتا تو پہلے دو سوال ہو چکے, اس کے بعد ضرورت نہیں تھی. اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرماتا ہے, حضور فرماتے ہیں سوال ہوتا ما كنت تقول فی حق هذا الرجل. ما كنت یہ ماضی کا صیغہ ہے, اور تقول فرشتہ یہ کہے گا بتا تو اس شخصیت کے بارے دنیا میں کیا کہا کرتا تھا, کیا کہا کرتا تھا. یہ سوال ما كنت تقول اس شخصیت کے بارے دنیا کی زندگی میں تو کیا کہا کرتا تھا. اور اگر وہ کہا کرتا تھا یہ تو بڑے بھائی کی بھی عزتیں ہیں, یہ تو نبی دنیا سے چلے گئے, ان کا معاملہ ختم ہو گیا. پر اگر مٹی میں مل گئے, اگر اس نے یہ کہا تو سب اس کا بیڑا غرق ہو گیا.
اگر وہ دنیا میں کہتا رہا یہ تو اللہ کے رسول ہے، یہ حبیب اللہ ہے، یہ محمد رسول اللہ ہے، یہ تو اللہ کے نبی ہے، یہ میرے آقا ہے، یہ میرے مولا ہے، یہ میرے ملجا ہے، یہ میرے بابا ہے، قربان جائے، اگر یہ کہتا رہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ کہتا رہا میں وہ سنی ہوں جلیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ، اگر یہ کہتا رہا تو پھر ایک لمحہ نہیں لگائے گا، پھر کہے گا ان کے بارے میں پوچھتے ہو، ان کے بارے میں پوچھتے ہو تو میں تو مر کے پہنچا ہوں یہاں کی محبت کے لیے۔ دوسرے کائنات سے بہت ہے جب یہ سوال ہوگا اور اس کا جواب مکمل ہوگا پھر فرشتے کہیں گے اچھا چلو جنتی لباس بھی بچھا دو، جنتی بچھونا بھی بچھا دو اور اس کو قیامت تک یہ نیند آرام کی سونے قبر کے اندر بھی دوستان دی وقار عقیدہ اہل سنت کام آئے۔ آپ یہ بات جانتے ہیں، یہ بات کو اچھی طرح جانتے ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستان میں اللہ میرے پاکستان کو امن و سکون کا گواہ رکھنا، اللہ میرے ملک پاکستان کو اسلام کا صحیح معنوں میں قلعہ بنا، اللہ میرے پاکستان کو تمام بحرانوں سے نجات عطا فرمائے، اللہ میرے ملک پاکستان وطن عزیز کو اسلام کا قلعہ بنائے، اس میں اسلام کا نفاذ فرما دے۔ پاکستان میں رہتے آپ سعودیہ میں جائیں تو سکہ کون سے چلتا ہے؟ جی آپ یورپ میں جائیں تو سکہ کہاں یورپ کا چلے گا، پاکستان کو نہیں چلے گا۔ وہ کہتے ہیں بھائی جان پاکستان ہے، آپ پاکستانی، آپ کا کارڈ بھی پاکستان کا بنا ہوا ہے لیکن سکہ یہاں نہیں چلے گا۔ میں بلا تشریح و بلا تفصیل آپ کو سمجھا دوں، یہاں سکہ چل رہا ہے تیرا اور میرا، لیکن قبر کے اندر سکہ مصطفیٰ کا چلے گا، قبر کے اندر سکہ چلے گا تو مصطفیٰ کی غلامی کا چلے گا، قبر کے اندر سکہ چلے گا تو مصطفیٰ کی داری کا چلے گا، قبر کے اندر سکہ چلے گا تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اتباع محبت کا سکہ چلے گا، اور وہ سکہ چلے گا تب جب تو یہاں سے وہ سکہ اکٹھا کر کے ساتھ لے کے جائے گا، اور وہ سکہ کیا ہے؟ وہ اعمال ہے، وہ تیرے اعمال، تیرے زندگی کے اعمال ہے، وہ نیک اعمال جب تو قبر میں لے کے جائے گا پھر فرشتے یہ نہیں کہیں گے بلکہ وہ شخص کہے گا اے فرشتے سوال تو مجھ سے کرتا ہے، سوال تو مجھ سے کرتا ہے۔ حضرت سید طائفہ حضرت بائی اسلامی رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں جب مکہ میں جاؤں گا فرشتے سوال کریں گے، میں ان سے کہوں گا مجھ سے سوال نہ کرو، ایک دفعہ رب سے بھی پوچھ لو نا، ایک دفعہ میرے رب سے پوچھ لو اے مولا تو بتا بایزید سے تیرا کوئی تعلق ہے یا نہیں؟ اگر میرے رب نے فرما دیا کہ بایزید میرا بندہ ہے تو میرا کام بن جائے گا، اگر اس نے نہ بتایا تو پھر میں قبر کے عذاب میں پھنس جاؤں گا۔ شادی مقار کی زندگی یہ عقیدہ ہے سنت، اور اس صرف عقیدہ دنیا میں، ہاں اسی تو کہتے ہیں انہیں ماننا، انہیں ماننا، انہیں جاننا، نہ رکھا گیا سے کام، انہیں جاننا، انہیں ماننا، نہ رکھا گیا سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہوں، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ زندگی 4 دن کی زندگی اس کا نہیں دیتا، 4 دن کی، صرف 4 دن کی زندگی، اور یہ زندگی مختصر زندگی، لیکن اس زندگی میں امتحان کتنا بڑا ہے وہ بہت بڑا ہے، اس کی تیاری بہت بڑی ہے۔ ماہ رمضان مبارک ہے اور دوسرا عشرہ، اور میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے عشرے کی دعا بھی ارشاد فرمائی، فرماتے ہیں دوسرے عشرے میں دعا کثرت سے پڑھا کرو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطا سرا او علانیہ واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ حضور نے استغفار کیا کرو، جو بندہ دوسرے عشرے کے اندر استغفار کرنے میں مصروف رہتا ہے میرا رب اس کے گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے، اپنی رحمت کے دروازے بھی کھولتا ہے۔